کرنے جا رہے ہیں اردو لازمی جماعت دہم آل اوور دا پنجاب تمام تعلیمی بورڈز کے پیپر پیٹرن اور 2025 کی نیو اسکیم کے اوپر۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس اہم لیکچر کے اندر جو ہے میں حاضر ہوں، اور آج کا یہ لیکچر بہت زیادہ فائدہ مند ہونے جا رہا ہے۔ وہ بچے جن بچوں نے پورے پنجاب کے اندر 2025 میں میٹرک کے امتحان میں اپیئر ہو رہے ہیں، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ نے تھمب نیل میں بھی دیکھ لیا کہ یہ اردو کے پیپر کے متعلق ہے، اسکیم کیا ہوگی۔ تو 2025 میں ایک تو آپ کو میں پیپر پیٹرن کی اسکیم بتانے لگا ہوں، اور اس سے پہلے یہ سب کو پتہ ہے کہ ایم سی کیوز بیسڈ جو ہے وہ کویشچن آنسر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پیپر کا پہلا حصہ جو ہے وہ ایم سی کیوز بیس ہوتا ہے، کثیر الانتخابی سوالات، اور وہ کتنے ہوتے ہیں اور اس کے کتنے نمبر آ سکتے ہیں آپ کے، میں تو کہوں گا پورے آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایم سی کیوز جو ہے وہ کہاں کہاں سے بیس کرتے ہیں، کہاں کہاں سے لیے جائیں گے۔ یعنی کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردو لازمی جماعت دہم آل اوور دا پنجاب تمام تعلیمی بورڈز کے پیپر پیٹرن اور 2025 کی نیو اسکیم کے اوپر۔ تو میرے ہاتھ میں ایک بہت ہی اہم پیپر ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور یہی وہ پیپر ہے کہ جو آپ کے لیے جو ہے بڑی اہمیت کا حامل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس سال 2024 کا لاہور بورڈ کا پیپر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں وہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ تو پیارے بچوں، جماعت دہم کے تمام اسٹوڈنٹس، ہمارا پرچہ جو ہے وہ اردو لازمی ہے، اور اس کے کل نمبر میٹرک میں ہوتے ہیں 75 یعنی 75 نمبر۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ حصہ معروضی کہلاتا ہے، جو کہ کل نمبر اس کے جو ہے وہ 15 ہوتے ہیں۔ تو آئیے لیکچر کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ وہ 15 نمبر جو ہے ایم سی کیوز وہ کہاں کہاں سے ایم سی کیوز آتے ہیں، اور آپ کو تیاری کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے جو ہے وہ حصہ نثر یعنی اسباق جو ہے، پھر ہم بات کریں گے کہ حصہ نظم اور حصہ غزل۔ ان میں سے ایم سی کیوز جو ہے وہ آتے ہیں، اور وہ ان کا ریشو تقریباً جو ہوتا ہے وہ 6، 2 اور 2 ایم سی کیوز جو ہے وہ آتے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی سبق ہیں ان میں سے جو ہے وہ 6 ایم سی کیوز بنتے ہیں، حصہ نظم میں سے 2 ایم سی کیوز، اور حصہ غزل میں سے 2 ایم سی کیوز۔ اس طرح سے کل 10 ایم سی کیوز کا تعلق جو ہے وہ ان جگہ سے ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ ایسا ضرور دیتا ہے جس میں سن وغیرہ جو ہے وہ لازمی آتا ہے، اور تھوڑا سا بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز۔ اگلے 5 ایم سی کیوز کا تعلق جو ہے وہ حصہ گرامر سے ہے، اور اب وہ اس کے 2 حصے ہیں جی۔ ایک تو ہم نے گرامر میں کہہ لیں کہ 3 ایم سی کیوز جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں، اور الفاظ کا تلفظ جو ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اعراب کے بارے میں 2 ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کل ملا کر جو ہے وہ 15 ایم سی کیوز جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں، اور یہ جو ایم سی کیوز ہیں، جو کتاب بورڈ کی گرامر کی نئی کتاب آئی ہے اس کو بھی آپ نے لازمی مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے اندر سے بھی جو ہے وہ گرامر کے ایم سی کیوز یا جو ہے وہ آپ کو تلفظ کے الفاظ جو ہے۔ ہاں، ایک بات آپ کو بڑی اہم بتانے لگا ہوں
ٹپ آف دا ڈے ان دا لیکچر کہ آپ ٹیکسٹ بک جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو غور سے پڑھا کریں، اور ہر وہ سبق جس کے اندر ایسے الفاظ جس پر اعراب لگے ہوں تو اس کو تو آج آپ نے کر لینا ہے ہائی لائٹس، تو وہ بھی اہم الفاظ ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دو یہ تو ہو گیا جی ہمارا حصہ مروزی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں حصہ انشائیہ کی، تو حصہ انشائیہ میں ٹوٹل آپ کو 2024 کا پیپر جو ہے اس کی اسکیم کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سیم یہی اسکیم جو ہے 2025 میں بھی جو ہے وہ آنے جا رہی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا، اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا تصحیح الانتخابی سوالات۔ اب ہم بات کریں گے حصہ انشائیہ کی، یعنی یہ انشائیہ طرز پیپر آ گیا، اور اس کا سوال نمبر جو ہے وہ 2۔ اچھا جی، سوال نمبر 2 جو ہے وہ اشعار کی تشریح کے بارے میں ہوتا ہے، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اشعار کی تشریح میں چونکہ آپ کتاب میں دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کے حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ نظم اور ایک حصہ غزل۔ تو سوال نمبر 2 جو ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ حصہ نظم ہے، اور دوسرا حصہ غزل ہے۔ تو بالکل جیسے آپ نے 9th میں پیپر دیا تھا، اور بالکل ویسے ہی ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو پوچھے جائیں گے 4 اشعار آتے ہیں، اور آپ نے کرنے ہوتے ہیں اس میں سے 3۔ پھر غزل میں جو ہے وہ 3 اشعار آتے ہیں، اور آپ نے کرنے ہوتے ہیں 2۔ تو یوں ملا کر یہ پیپر جو ہے ہر شعر کی تشریح 2 نمبر کی ہے، تو ہم 5 شعر ہم نے کرنے ہیں، تو یہ بچوں بن گئے 10 نمبر۔ تو سوال نمبر 2 ہوا مکمل۔ پھر اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ سوال نمبر 3 کی، تو سوال نمبر 3 حصہ نثر سے ہی ہے، جو کہ بلکہ ہم اس کو یوں کر دیتے ہیں کہ نثر پاروں کی تشریح۔ تو پیارے بچوں یہ 2 آتے ہیں، آپ کو دونوں ہی کرنے ہیں، اور اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ اس میں اگر آپ کے کتاب پر جو ہے سبق ہیں جی 12، تو اس کا 2 حصوں میں آپ کر لیں تقسیم۔ اسکیم پہ بات ہو رہی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک نثر پارہ جو ہے وہ پہلے 6 میں سے آئے گا، اور ایک نثر پارہ اگلے 6 سبق میں سے آئے گا۔ تو یوں یہ پیپر جو ہے ڈیزائن ہوتا ہے۔ میں لگتے آتے یہ نثر پارہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پہلا جو نثر پارہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو اس کے حقوق دلوائیں گے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بنا ہے نظریہ پاکستان سبق میں سے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میرے ہاتھ میں جو پیپر ہے وہ ہے جی، وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا، اس کے چہرے پر بشاشت۔ تو آپ کو فوراً سمجھ آ گیا یہ بہت ہی اہم سبق ہے، نامدیو مالی اس میں سے لیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر جو ہے 4 جو ہے وہ مختصر سوالات کے بارے میں آپ نے اس کے جواب لکھنے ہیں۔ تو بالکل اس کا جو تعلق ہے یہ بھی آپ نے 5 کرنے ہیں، اور 2 نمبر کا ہوگا، اور 10 نمبر کا یہ سوال بنتا ہے۔ تو یہ آپ کو حصہ نثر میں سے بھی آئیں گے، آپ پورے 5 آتے ہیں جی، وہاں سے آپ 5 کے 5 بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حصہ نظم میں سے
اور حصہ غزل میں سے بھی آتے ہیں۔ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ ایسا سوال بن رہا ہے آج کل کہ آپ سبق کی جب کو اوپن کریں گے نا تو بالکل آغاز میں تدریسی مقاصد لکھے ہوتے ہیں، تو عام طور پر ہم اس سے اگنور کر دیتے ہیں، تو وہ اگنور کرنے والی چیز نہیں ہے۔ مثلاً نظم نعت ہے، تو نعت کے مقاصد پڑھنے کے مقاصد بیان کریں دو، حمد باری تعالیٰ پڑھنے کے دو مقاصد بیان کریں، یا سبق نام دیو مالی میں کیا مقاصد تھے اس کے پڑھانے کے، تو یوں بچوں سوال جو ہے وہ بن سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ بڑا اہم سوال ہے وہ ہے جی سوال نمبر 5، سبق کا خلاصہ۔ تو سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے، اور میرے پاس جو سبق اس سال آئے تھے 2024 کے پیپر میں وہ تھا پرستان کی شہزادی، اور دوسرا سبق ہے چغل خور۔ دونوں بہت انٹرسٹنگ ہے ماشاءاللہ، آپ کو دونوں ہی آتے ہوں گے، تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں۔ تو پیپر کو آگے اس سائڈ پہ موو کر رہا ہوں کہ سوال نمبر 6، سب سے اہم سوال اور سب سے زیادہ نمبر رکھنے والا مضمون، یعنی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر آپ کو اس سال سب سے زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکیں۔ تو بچوں یہ جتنے ہم نے سوالات پہ بات کی ہے اس میں سے آپ پورے پورے نمبر لے سکتے ہیں، اور لیکن یہ ایک سوال ہے جس پہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک علیحدہ سے لیکچر میرے اسی چینل پہ پڑا ہوا ہے کہ مضمون نویسی کیسے کرنی چاہیے، اور اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ تو اس میں جو 3 آتے ہیں، اور 3 مضمون میں سے آپ کو کرنا ہوتا ہے ایک کرنا ہے۔ تو جو اس سال مضامین آئے تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے دوبارہ بھی آ جائیں۔ اور پہلا مضمون تھا عیدین، دوسرا مضمون تھا محنت کی برکتیں، اور تیسرا مضمون تھا دیہاتی زندگی۔ تو یہ 2024 لاہور بورڈ میں آ چکے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آئے ہیں تو دوبارہ نہیں آ سکتے، آپ پھر سے کوشش کریں اور اس کو اچھے سے تیار کریں۔ تو آخری سوال، اور وہ سوال ہے اس عبارت کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور آخر میں دیے گئے سوالات کا جواب دینا ہے۔ تو تفہیم عبارت بھی اس کو کہتے ہیں، اور آپ نے عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد 5 آنے والے جو سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں، تو یہ بن جائیں گے 10 نمبر۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اردو کی جو قواعد و انشاء نیو قواعد و انشاء ہے اس میں کچھ سوالات انہوں نے تبدیل بھی کیے ہیں۔ اب عبارتیں چونکہ وہی ہیں، ترتیب آگے پیچھے کی گئی ہے، آپ نے تمام عبارتوں کو اچھے سے تیار کرنا ہے، اور ہر سوال کا مفصل جواب لکھیں، ہیڈنگ ضرور بنائیں۔ ہیڈنگ اگر نہیں بنائیں گے، عنوان کے ارد گرد انورٹڈ کوما آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کے نمبر جو ہے وہ کٹ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو کافی ہیلپ فل ہوگا، تو اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا تو ان کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔